غوث اعظم ہو، غوث الورا ہو، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحمی۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم ناظرین کرام، ہمارا آج کا یہ پروگرام محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، عالم ربانی، عارف یزدانی، سیاح لامکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ میرا موضوع سخن ہے خدمت خلق اور اولیاء کرام۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی ایک معروف آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، چوتھا پارہ ہے قرآن کا، وہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ غلامان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے حضور کی امت کو خطاب کرتے ہوئے، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر الامم کا تاج تمہارے سر پر سجا دیا ہے۔ اے مسلمانوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام امتوں سے بہترین امت بنایا ہے، خیر الامم بنایا ہے، خیر الامم کا تاج تمہارے سر پر سجایا ہے۔ اور آگے وجہ جو بیان فرمائی ہے نا، وہ سمجھنے والی ہے۔ ارشاد فرمایا اخرجت للناس۔ اب اہل علم نے کہا کہ للناس پر جو لام ہے، اگر یہ صلہ اخرجت کا ہو اور لام انتفاع کا ہو تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا۔ اے امت مصطفیٰ، اے غلامان رسول عربی، اے مسلمانوں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت بنایا، خیر الامم کا تاج تمہارے سر پر سجایا، اور تم اپنے لیے نہیں بنائے گئے، اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے اور بھلا کے لیے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، خدمت خلق کے لیے بنایا گیا ہے، تم سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ اخرجت للناس۔ تو اب اس آیہ کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ خیر الامم کا تاج امت مصطفیٰ کے سر تب جچے گا اور تب تک رہے گا
جب تک یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کرتی رہے گی۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ابرار کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہ یہ ابرار کون ہوتے ہیں، نیکوکار کون ہوتے ہیں، محبوبان بارگاہ الہ کون ہوتے ہیں، صوفیاء کرام کون ہوتے ہیں، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں، ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا، فرمایا وہ اللہ کی محبت میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جو معاشرے کے نادار طبقات ہیں، جو مفلس لوگ ہیں، تہی دامن ہیں، جو پسے ہوئے ہیں، جو تنگ دست ہیں، مفلوق الحال ہیں، جو پریشان حال ہیں، جن کو کوئی اپنے پاس بٹھانے والا نہیں، اللہ کا ولی انہیں اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ جن کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ کا دوست اس کا غم خوار اور غم گسار بن جاتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 9 کے اندر بڑا کمال ارشاد فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو کھانا کھلاتے ہیں تو کیوں کھلاتے ہیں؟ کھانا کھلانے کے بعد کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو فقط تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے ہم کسی صلہ کی امید کرتے ہیں اور نہ ہی تم سے ہم شکریہ کے الفاظ کی توقع کرتے ہیں۔ اس حد تک بھی ہماری توقعات نہیں ہے کہ کوئی شخص ہمیں تھینکس بھی بولے، شکریہ بھی ادا کرے۔ صلہ اور ستائش کی کوئی امید نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک مقام پر جو معروف آیا کریمہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب اس آیا کریمہ کو عبادت کے مفہوم اور عبادت کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے ریفرنس کے طور پر کوٹ کیا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کرتے ہوئے کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ بات تو طے ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جانتے ہو کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ تو انہوں نے عبادت کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا التعبد لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، فرمایا عبادت اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا، یہ عبادت کے اندر شامل ہے۔ تو خدمت خلق، انسانوں کے کام آنا، لوگوں کا بھلا کرنا، لوگوں کے دکھ درد کو تقسیم کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مخلوق خدا کے لیے جو ہے وہ فلاح کا کام کرنا، ویلفیئر کا کام کرنا، خدمت خلق کرنا، یہ بھی عبادت کے مفہوم کے اندر شامل ہے۔ اور ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو مجھے وہ بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الناس عیال اللہ وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُهُمْ لِعَيَالِهِ، فرمایا لوگو سن لو، دل کے کانوں سے سن لو، یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کا قبیلہ ہے،
یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ اس کے عیال ہیں، اور فرمایا لوگوں میں سے رب کے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو اس کے کنبے اور قبیلے کے لیے زیادہ نفع بخش ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ انسانوں میں سے خیر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نافع بن جائے، ضار نہ ہو، ضرر رساں نہ ہو، مضر نہ ہو، ان کے لیے تنگی پیدا نہ کرے، آسانی پیدا کرے، ان کے لیے فراوانی پیدا کرے، ان کے لیے آسائشیں پیدا کرے، سہولتیں پیدا کرے، لوگوں کی خدمت سر انجام دے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب من عبادہ من ہوا انفع للناس فکلما زاد النفع زاد حب اللہ لہ، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اور پھر اس میں اگلے جو الفاظ ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ فرمایا جو اس شخص کے نفع میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لوگوں کے لیے اس شخص کے نفع میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اسے اپنا ولی قرار دے دیتا ہے، اسے اپنا دوست قرار دیتا ہے۔ اور یہ ولایت کے درجات کی طرف بڑھنے کا راستہ خدمت خلق ہے، لوگوں کے نفع کے کام آنا۔ ایک حدیث شریف صحاح کے اندر موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز محشر، روز قیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا اور تو میری عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو کیسے بھوکا اور پیاسا ہو سکتا ہے، تو پوری کائنات کو رزق عطا فرمانے والا ہے، ان اللہ هو الرزاق، تو رزاق ہے، تو شفا کو پیدا کرنے والا ہے، شفا عطا فرمانے والا ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرا رب فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا، اگر اس کی تیمارداری کرتا، اگر اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا، اگر اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اب مجھے وہاں پانے کا مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا، اہل علم نے لکھا کہ یہ جو میرے رب نے فرمایا کہ اگر تو میرے بندے کی تیمارداری کے لیے جاتا، بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے، مجھے وہاں پاتا، مطلب تجھے میری رضا اس کے ہاں مل جاتی، میں تجھ سے راضی ہو جاتا۔ جو میری رضا کو ڈھونڈنے کے لیے یہ پوری کائنات جتن کرتی ہے اور کہاں کہاں ماری پھرتی ہے، تو اگر میرے بندے کی عیادت کرتا تو میری رضا تجھے مل جاتی، اگر میرے کسی بھوکے بندے کو کھانا کھلاتا تو میری رضا مل جاتی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کا دور ہے، کنز العمال شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، نماز فجر سے جب فارغ ہوتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گفت و شنید ہوتی، تبادلہ خیال ہوتا، کنورسیشن ہوتی، رات میں جو گزرے ہوئے واقعات، معاملات ہوتے تھے وہ بھی آپ دریافت فرماتے، صحابہ اکرام سے پوچھتے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، کوئی بات ہوئی ہو، کوئی معاملہ ہوا ہو، تو صحابہ اکرام نوٹس میں دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ رات کو یہ معاملہ ہوا۔
ایک دن نماز فجر کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مجمع کو دیکھا، اپنے مقتدیوں کو دیکھا، نمازیوں کو دیکھا، اور صحابہ اکرام سے پوچھا من یکن منکم صائما، فرمایا تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ صحابہ سے پوچھا تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے، میں آگے بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سوالات کیے، 4 سوالات صحابہ اکرام سے۔ فرمایا تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ تم میں سے کون ہے جو آج کسی مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہو؟ تم میں سے کون ہے جو آج کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ تم میں سے کون ہے جو آج کسی مسلمان بھائی کے جنازہ میں شرکت کر کے آیا؟ یہ 4 سوالات کیے، اور چاروں میں لفظ ہے الیوم کا، آج۔ ناظرین غور فرمائیے گا کہ آج، الیوم، یوم کا معنی ہوتا ہے دن۔ حضور نماز فجر کے فوراً بعد پوچھ رہے ہیں، تو دن کا کتنا وقت گزرا، کتنا ٹائم گزرا، کتنا حصہ گزرا؟ تو کون سا بندہ ہوگا نیکیوں کے حوالے سے اتنا حریص کہ اتنے ٹائم میں وہ چاروں کام کر کے آیا ہو؟ یعنی ابھی عرفی دن تو شروع ہی نہیں ہوا، یا شروع ہوا ہے تو چند لمحے گزرے ہیں، شرعی دن شروع ہو چکا ہے۔ جس کے ساتھ روزے کا تعلق ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے غروب آفتاب تک، جو روزے کا وقت ہوتا ہے وہ شرعی دن کہلواتا ہے۔ لیکن عرفی دن شروع ہوتا ہے طلوع شمس سے، جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز فجر کے فوراً بعد پوچھ رہے ہیں کہ صحابہ بتائیے تم میں سے آج کسی مسکین کو کھانا کون کھلا کے آیا ہے؟ کسی مریض کی عیادت کون کر کے آیا ہے؟ کسی جنازہ میں کون شرکت کر کے آیا ہے؟ آج روزے سے کون ہے؟ تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلنے والے ان 4 سوالات کے جواب میں نعم کے ساتھ جو زبان گویا ہوئی، اور جس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، میں مسکین کو کھانا بھی کھلا کے آیا ہوں، میں مریض کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں، میں نماز جنازہ میں شرکت کر کے بھی آیا ہوں، 4 سوالوں کے زبان میں جواب میں جو زبان گویا ہوئی وہ کسی اور کی نہ تھی، نبی کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاجدار صداقت نے عرض کیا آقا آپ کا یہ غلام، آپ کا یہ نوکر 4 کام کر کے آیا۔ اب اس حدیث شریف کے اندر حکمت کے دریا موجزن ہے۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے اس کے اندر کتنا بڑا سبق موجود ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس لیے تھا کہ حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ آج یہ 4 کام، یہ 4 سعادتیں کون حاصل کر کے آ رہا ہے۔ دنیا والوں کو بتانا تھا کہ ابو بکر کی شان کیا ہے، صدیق اکبر کو میں نے یار غار ایسے ہی نہیں بنایا، اتنا قرب ایسے ہی عطا نہیں کیا صدیق اکبر، اور دوسروں کو ترغیب دلانا تھی کہ تم بھی یہ کام کرو جو ابو بکر صدیق کر کے آیا ہے۔ اور پھر اہم بات یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سوالات کیے گئے 4 جو صحابہ سے کیے اور حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، ان 4 سوالوں میں سے ایک سوال ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، باقی تینوں کے تینوں سوالات حقوق العباد سے متعلق ہے۔ روزے کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور وہ بھی فرضی روزہ نہیں تھا، وگرنہ تو یہ پوچھا ہی نہیں جاتا کون آج روزے سے ہے، نفلی روزہ ہے۔ تو ایک سوال ہے عبادات سے متعلق، حقوق اللہ سے متعلق، 3 سوالات حقوق العباد سے متعلق ہے۔ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا، مریض کی عیادت کس نے کی، نماز جنازہ میں شرکت کس نے کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ رب کائنات کی بارگاہ میں حقوق العباد اور خدمت خلق کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسکین کو کھانا کھلا کے آئے تھے، یا جس مریض کی عیادت کر کے آئے تھے، یا جس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ کے آئے تھے، وہ کوئی ان کا رشتہ دار نہ تھا، وہ ان کا کوئی محلہ دار نہ تھا، وہ ان کا کوئی جگری یار نہ تھا۔ تو ہم بھی کبھی کسی مستحق کو کھانا صرف اس لیے کھلا دیا کریں کہ وہ انسان ہے، کبھی کسی مریض کی عیادت صرف اس لیے کر دیا کریں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور کبھی جنازہ میں اپنا نفع دیکھے بغیر، انسینٹیو دیکھے بغیر ہمارا مفاد کیا ہے، اس کے پیچھے رہ جانے والوں سے ہمارا کیا مفاد ہے، یہ دیکھے بغیر کبھی کوئی جنازہ صرف اس لیے پڑھ لیا کریں کہ وہ مسلمان ہے اور ہمارا دینی بھائی۔ اب میں نے قرآن پاک کی آیات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اور روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ایک تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہے، جو اس کی مخلوق کے کام آتا ہے، اور امت مصطفیٰ کا خاصہ یہ ہے کہ اسے بنایا ہی لوگوں کے نفع کے لیے گیا ہے، خیر الامم کا تاج سجایا ہی اس لیے گیا۔ تو اب اس تناظر میں اگر ہم اللہ کے جو ولی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو محبوبان بارگاہ خدا ہیں، اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں، اگر ہم ان کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے ولی، اور ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، تو وہ اللہ کے دوست ٹھہرے، تو جو ان کے دوست کا، رب کائنات کا کنبہ اور قبیلہ ہے، عیال ہیں، اس کی مخلوق ہے، جن کا نفع وہ چاہتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دوست اور وہ اس کی مخلوق کی خدمت نہ کرے، وہ ان کے لیے نفع کا سامان مہیا نہ کرے، وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا نہ کرے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں تاریخ اسلام کے اندر، ہر دور میں، ہر قرن میں، ہر صدی میں، ہر علاقے کے اندر اللہ کے ولیوں نے جہاں بھی ڈیرا لگایا، جہاں بھی آستانہ بنایا، تو ایک ایک برگزیدہ ہستی کی حیات کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان میں سے ہر ایک کے اندر یہ بات ہمیں بالکل اظہر من الشمس نظر آتی ہے کہ وہ اپنے لیے جیے ہی نہیں، وہ اگر جیے ہیں تو صرف اور صرف مخلوق خدا کے لیے جیے۔ انہوں نے جو کام کیا اپنے آستانوں پر، اگر مسجد کی بنیاد رکھی، اگر انہوں نے درس گاہ بنائی، اگر انہوں نے لنگر خانہ بنایا، اگر انہوں نے مہمان خانہ بنایا، تو یہ انسان کی دو ہی ضروریات ہیں نا، ایک روحانی غذا اور ایک جسمانی غذا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ۔ تو اللہ کے ولیوں نے مخلوق خدا کے لیے آخرت کی حسنہ کا بھی ماحول پیدا کیا ہے اور دنیا کی حسنہ کا بھی سامان مہیا کیا ہے۔ ان کے لیے مسجد بنائی تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کر سکے، اور پھر درسگاہیں قائم کی تاکہ ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ کا اہتمام اور انصرام ہو سکے، ان کے کردار کو سدھارا جا سکے، ان کی تزکیہ نفس کیا جا سکے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں لنگر کا اہتمام، لنگر جاری کیے، لنگر خانے قائم کیے، مہمان خانے اور سرائے بنائی۔ اور ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، بڑی اہم بات، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو، اپنی مخلوق کو پال رہا ہے بلا امتیاز، بلا تفریق۔ یہ نہیں اس میں دیکھا جاتا کہ میرا عبادت گزار کون ہے، میرا تابع فرمان کون ہے اور نافرمان کون ہے، مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔
اللہ رزق سب کو دے رہا ہے، سب کو عطا فرما رہا ہے، سب کے لیے زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ مہیا فرما رہا ہے، سب پر کرم فرما رہا ہے۔ تو جس طرح وہ رب العالمین ہے، بلا امتیاز بلا تفریق سب کو پال رہا ہے، اسی طرح اس کے دوست اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر بھی یہ نہ دیکھا گیا کہ آنے والے کا رنگ کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا علاقہ کون سا ہے، ایون کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، دین کیا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو آیا، جو حاجت لے کے آیا، جو اس کی ضرورت تھی، وہ اسے پورا کر کے چلا گیا۔ اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں با تسبیح و سجادہ و دلک نیست، تصوف با جز خدمت خلق نیست۔ کمال کر دی، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں با تسبیح ہو سجادہ و دلک نیست، تصوف با جز خدمت خلق نیست۔ لوگ، آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی تسبیح پکڑنے کو تصوف سمجھتا ہے، کوئی بوریا نشیں ہو جانے کو، ٹاٹ نشیں ہو جانے کو، سجادہ نشیں ہو جانے کو تصوف سمجھتا ہے، اور کوئی گدڑی پہن لینے کو تصوف سمجھتا ہے۔ فرمایا تصوف کا ان چیزوں سے تعلق نہیں، نہ تسبیح سے، نہ سجادہ سے، نہ گدڑی سے۔ تصوف بجز خدمت خلق نیست، فرماتے ہیں کوئی بھی صوفی مقام ولایت پر خدمت خلق کے بغیر فائز ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ کہا جو آپ کے لفظ ہیں، تصوف بجز خدمت خلق نیست، خدمت خلق کے سوا کسی اور چیز کا نام تصوف نہیں ہے۔ تو صوفی وہی ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، مخلوق خدا کے کام آتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتا ہے، ان کا نفع کرتا ہے، ان کے نفع کے لیے سوچتا رہتا ہے۔ حضرت پیران پیر شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرمایا اسی تناظر میں، اس پس منظر میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ابلیس حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے منکشف ہوا، ظاہر ہوا، ملاقات ہوئی۔ تو آپ نے ابلیس سے پوچھا کہ بتا تجھے اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ پسند کون ہے اور سب سے زیادہ ناپسند کون ہے، سب سے محبوب کون ہے اور سب سے مبغوض کون ہے، تو کس کو چاہتا ہے اور کس کو ناپسند کرتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو بندہ مجھے پسند ہے وہ بخیل مومن۔ حاضرین کرام، یہ بات سمجھنے والی ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، پلے باندھنے والی ہے، سبق حاصل کرنے والی ہے۔ کہا سب سے زیادہ جو پسند ہے مجھے بندہ وہ بخیل مومن، اور سب سے زیادہ جو ناپسند ہے وہ فاسق سخی، فاسق سخی جو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو پیغمبر نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ جو مومن ہے، اہل ایمان، وہ تو تیرے داؤ سے، تیرے حملوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں، اور ساری زندگی تو نے اس راستے سے روکتا رہتا ہے، تو جو اس راستے پہ چل گیا، جو مومن بن گیا، متقی پرہیزگار بن گیا، وہ تجھے کیسے پسند ہے؟ اور ادھر جو فاسق فاجر ہے اس کو تو کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے ناپسند ہے، حالانکہ وہ تیرے راستے پر چل رہا ہے، جو فسق و فجور کر رہا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں میں لتھڑی ہوئی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ابلیس نے جو جواب دیا، الفتح الربانی کے اندر یہ بات موجود ہے، شہنشاہ بغداد نے بیان کی، توجہ طلب ہے۔ ابلیس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مومن بخیل ہے نا، بخل کرتا ہے اپنے مال کے ساتھ، اپنے مال پر اپنا حق سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کمائی ہے، میری محنت ہے، میری اسٹریٹجی ہے۔ بڑے بڑے ہم نے لوگ دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی ہم مال سارا دن محنت کریں، سارا دن کمائیں اور لوگوں پر خرچ کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا جی یہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ
حق للسائل والمحروم، فرمایا کہ لوگوں کے اموال میں جن کو ہم نے مال دیا ہے ہم نے سائل اور محروم کا حق رکھا ہے۔ تو کہا یہ جو بخیل ہے نا، ہے مومن بے شک لیکن بخیل ہے، تو کہتے ہیں مجھے ابلیس نے کہا مجھے امید ہے کہ یہ اپنے بخل کی وجہ سے کسی وقت بھی راہ راست سے ہٹ کے میرا اعلی کار بن سکتا ہے، اور وہ سخی مجھے ناپسند اس لیے ہے تو فاسق و فاجر، لیکن مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی وقت اسے راہ ہدایت عطا فرما سکتا ہے۔ یہ ہے بات سننے کی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے محدث اور امام ہوئے ہیں، تو ان کے پاس کوئی سائل آیا اور اس نے سوال کیا، اور اس وقت آپ کے پاس کچھ موجود نہ تھا، گھر میں صرف 10 انڈے موجود تھے۔ خادمہ کو کہا 10 انڈے اٹھاؤ اور اس کو دے دو، تو خادمہ نے کیا کیا، 9 انڈے دے دیے، ایک چھپا کے رکھ لیا ان کی افطاری کے لیے کہ وہ روزہ افطار کریں گے۔ تو جب شام کا ٹائم ہوا نا، افطاری سے کچھ دیر پہلے دروازے پر کسی نے دستک دی، حضرت عبداللہ بن مبارک خود گئے، جا کے دروازہ کھولا تو اس نے ایک تھال ایک رومال کے نیچے ڈھکا ہوا پیش کیا، اس نے ہدیہ پیش کیا، آپ نے وہ قبول کر لیا، اندر لے کے آئے، اوپر سے اتارا تو انڈے تھے اور 90 انڈے تھے اس کے اندر۔ تو آپ نے خادمہ کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ تم نے کتنے انڈے دیے تھے اس سائل کو؟ کہا جی میں نے 9 دیے تھے۔ فرمایا 10واں کیوں نہیں دیا؟ کہا جی صرف آپ کی افطاری کے لیے میں نے چھپا کے رکھ لیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا 90 انڈے آئے تھے نا، ایک کے بدلے میں 10 کا وعدہ اللہ کا دنیا میں ہے، دنیا میں۔ تو فرمایا یہ 90 آئے تھے تو میں سمجھ گیا تھا کہ تم نے ایک انڈا نہیں دیا اور تم نے آج ہمارے 10 انڈوں کا نقصان کر دیا۔ اس کو سمجھانے کے لیے کہا۔ پیران پیر شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب سبحانی، ایک دن ایسا بھی آیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 20 دن آپ کو فاقے سے گزر گئے، 20 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا۔ آپ فرماتے ہیں ان 20 دنوں میں حلال کا ایک لقمہ بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ سوچئے ناظرین، 20 دن بھوکا پیاسا رہنا کوئی آسان کام ہے۔ فرماتے ہیں جب حد ہو گئی نا تو میں ایک طرف نکلا جنگل کی طرف کہ کہیں سے کوئی چیز پتہ ہی کھایا ہوں، کوئی چیز حلال چیز مل جائے، حرام نہ ہو، نجس نہ ہو، تو کوئی چیز کھا کے گزارا کریں۔ تو کہتے ہیں میں اس طرف نکلا تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں 70 فقیر پہلے سے موجود ہیں، وہ بھی فاقے سے رزق کی تلاش میں۔ پیران پیر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا جہاں 70 ضرورت مند پہلے موجود ہوں وہاں تو اپنا ضرورت کا دامن پھیلا کے بیٹھ جائے تو بات جچتی نہیں ہے۔ میں واپس آ گیا۔ کہتے ہیں میں واپس بغداد پہنچا تو میرے آبائی وطن، آبائی علاقے جیلان کا ایک باشندہ مجھے ملا اور اس نے مجھے بہت سارے درہم دیے، اور میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ آپ کی والدہ ماجدہ نے بھیجے۔ اب سوچئے اگلی بات سنیے، اب وہ درہم آ گئے، 20 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچا کہ پہلے میں اپنے پیٹ کا سامان کروں، فوراً اس میں سے صرف چند درہم اپنے لیے تھوڑے سے رکھے اور باقی لیے اور اس جنگل میں گئے جہاں 70 محتاج فقیر موجود تھے۔ جا کے وہ ان کو دیے، وہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ یا عبد القادر یہ کہاں سے؟ کہا میری والدہ ماجدہ نے بھجوائے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ماں کا یہ دیا ہوا پاکیزہ رزق اللہ کے جو ضرورت مند بندے ہیں ان کو دے کے آؤں، ان کو دیا۔ واپس آ کے پھر جو اپنے لیے رکھے تھے اس میں سے کھانا اس کا کھانا منگوایا اور فقیروں کی ایک جماعت کو بلوایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرمانے لگے۔ اب سوچنے کی بات، پیران پیر کے اس ایک واقعے کے اندر ایثار کی 2 مثالیں ہیں۔ یہ اللہ کے بزرگ بندے، یہ اولیاء اللہ کیسے اس مقام تک پہنچے، کیسے اللہ کے اتنے مقرب بنے، اتنے محبوب بنے۔ وہ اپنے لیے نہیں جیے، زندگی اپنے لیے نہیں گزاری، پیٹ کے لیے نہیں گزاری، نفس کے لیے نہیں گزاری، اللہ کی رضا اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے زندگی گزاری ہے۔ تو میرے رب نے ان کا تذکرہ نہ صرف 4 دانگے عالم میں پھیلایا ہے بلکہ صبح قیامت تک ان کا نام زندہ و تابندہ کر دیا ہے۔ پیران پیر نے ایک تو وہاں گئے، 20 دن کے فاقے سے تھے، 20 دن کے فاقے سے تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا آل ایمان
دوسرے مسلمانوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مند ہی کیوں نہ. واپس آ گئے اور پھر جب رزق آیا تو پہلے اپنے لیے اہتمام نہیں کیا، پہلے دوسروں کے لیے اہتمام کیا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی زندگیوں کا نچوڑ اور حاصل خلاصہ کنکلوژن ہے، اور یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ جو بھی اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، ان کو راضی کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، آسائشیں ان کے لیے مہیا کرتا ہے، میرا رب اس کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے. اور پھر میں اقبال کے اسی شعر پر ختم کرتا ہوں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. غوث الاعظم ہو، غوث الورا ہو،